فوج کی ذمہ داری، اس کا پروفیشن، اس کی قابلیت سرحدوں کی دفاع کی ہو۔ ڈی ایچ اے میں پلاٹ بنانے اور بیچنے کی صلاحیت نہیں چاہیے، اسمگلنگ اور بیچنے کی صلاحیت نہیں چاہیے۔ یہ کیسا انتخاب ہے کہ لوگ ایک شخص کو ووٹ دیتے ہیں اور کامیاب کوئی دوسرا ہو جاتا ہے۔ آپ یقین جانیں، یہ جو 2024 فروری کا الیکشن تھا، بابا آدم علیہ السلام اور حوا بی بی کے زمانے سے آج کے دن تک اتنا بڑا دھوکہ اور فراڈ نہیں ہوا ہے جو ایک الیکشن میں ہوا ہے۔ مقصد اور نصب العین ہے اس ملک میں عدل کا نظام قائم کرنا، اور اس ملک کی بنیادیں عدل کے نظام کم نہیں ہو سکتی۔ استحکام پاکستان کانفرنس کے میزبان اور داعی اور منتظم میرے مخدوم اور محترم جناب علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، اسٹیج پر تشریف رکھنے والے میرے بھائی میرے محترم جناب عمر ایوب خان اپوزیشن لیڈر، محترم جناب سلمان اکرم راجہ صاحب، اور میرے محترم جناب ملی مشر زمنگا محمود خان اچکزئی صاحب، جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب، جناب مصطفیٰ نواز کوکر صاحب، تمام اکابر علماء، اہل فکر، اہل دانش، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے موضوع اور مقصد کے حوالے سے آج کا ایک اجتماع بہت اہم ہے، اور ان حالات میں جو حالات وطن عزیز کو درپیش ہیں، اس طرح کی اجتماعات کی، فکر کی، تدبر کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو سٹیج پر حسینی قافلہ بیٹھا ہے، مجھ میں تو یہ ہمت نہیں کہ کسی کو یزید کہہ سکوں، حالات بہت خراب ہیں، لیکن آپ کو حسین ضرور کہہ سکتا ہوں۔ جو حسینی قافلہ بیٹا ہے، یہ عدل کے لیے آواز ضرور اٹھائیں گے، اور ہر فورم پہ اٹھائیں گے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے کوفہ کے دربار سے ایک عراقی بھاگا اور دمشق پہنچا، تو امیر معاویہ کے دربار میں جب گیا تو ایک وزیر نے اس عراقی بھاگنے والے عراقی سے پوچھا کہ تم حضرت علی کے ظلم سے بھاگ آئے ہو؟ اس نے کہی نہیں جناب، میں اس کے عدل سے بھاگ آیا ہوں۔ ہمارا جو مقصد اور نصب العین ہے اس ملک میں عدل کا نظام قائم کرنا، اور اس ملک کی بنیادیں عدل کے نظام کم نہیں ہو سکتی۔ عدل، میرے رب نے اپنے ناموں میں سے ایک نام رکھا ہے عدل، اور علماء سب تشریف رکھتے ہیں، اہل علم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پہ، ایک دفعہ نہیں کئی مواقع پہ فرمایا کہ ولدت فی زمن ملک عادل، نوشیروان جو کسریٰ کا بادشاہ تھا، مجوسی تھا، آتش پرست تھا، غیر مسلم تھا،
لیکن حضور نے فخر سے کہا کہ اس کے ساتھ ایک صفت تھی عدالت کی کہ میں اس عادل بادشاہ کے زمانے میں پیدا ہو گیا ہوں. اس سے آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ ہمارا دین، ہمارا عقیدہ، ہمارا مذہب عدل کو کتنا اہمیت دیتا ہے. اس ملک کی بقا عدل پہ ہوگا، انصاف پہ ہوگا اور لوگوں کو حقوق دینے پہ ہوگا. اور جو افسوس کی بات ہے، میں بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، افسوس کی بات ہے جو مدر آف انسٹیٹیوشنز ہے، جو ادارے بنانے کی جو ماں ہے وہ پارلیمنٹ ہے. لیکن پارلیمنٹ کا جب آپ انتخاب کرتے ہیں، یہ کیسا انتخاب ہے کہ لوگ ایک شخص کو ووٹ دیتے ہیں اور کامیاب کوئی دوسرا ہو جاتا ہے. آپ یقین جانیں یہ جو 2024 فروری کا الیکشن تھا، بابا آدم علیہ السلام اور حوا بی بی کے زمانے سے آج کے دن تک اتنا بڑا دھوکہ اور فراڈ نہیں ہوا ہے جو ایک الیکشن میں ہوا ہے. اس الیکشن یہ ملک کو انصاف دے گا، یہ پارلیمنٹ ملک کو یکجہتی دے گا. جس وزیر اعظم کو خود پتا ہے کہ میں وزیر اعظم بننے کا قابل نہیں تھا، کسی نے زبردستی بنا دیا ہے. جس کے وزیروں کو یہ پتا ہے اور یقین کے ساتھ پتا ہے کہ ہم وزیر نہیں ہے، لیکن کسی نے زبردستی ہمیں یہاں پر بٹھا دیا ہے. ایسے لوگوں سے میں آخری بات کرتا ہوں. فوج کی ضرورت ہے. ایک پاکستان کے استحکام کے لیے طاقتور، توانا اور فل ٹائم پروفیشنل فوج کی ضرورت ہے. لیکن اس فوج کی ذمہ داری، اس کا پروفیشن، اس کی قابلیت سرحدوں کی دفاع کی ہو. ڈی ایچ اے میں پلاٹ بنانے اور بیچنے کی صلاحیت نہیں چاہیے، اسمگلنگ اور بیچنے کی صلاحیت نہیں چاہیے، نہیں دیتا. میں آپ کو بتاؤں حالات اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں. پختونخوا میں، بلوچستان میں، سندھ میں یہ آوازیں پہلے سے ہم سنتے تھے کہ آیا پاکستان بنانے کی ضرورت تھی یا نہیں تھی 1947 میں. اب یہ آواز کشمیریوں اور پنجابی اور کیوں اٹھائے ہے؟ اس دن میں کہیں بیٹھا تھا تو ایک صاحب اس پہ گفتگو ہو رہی تھی، تو ہمارے کچھ لوگ عسکری اداروں کے بھی بیٹھے تھے. میں واضح ان کو میں نے کہہ دیا کہ آپ کہتے کہ ہم ریاست ہیں، آپ ریاست ہیں اور ریاست ہم ہیں. آپ سے لوگوں کی جو ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں تو ناپسندیدگی پھر ریاست کی طرف چلی جاتی. خدا را آپ یہ نہ کہیں کہ ہم ریاست ہیں، آپ یہ کہیں کہ ہم ریاست کی خادم ایک ادارہ ہے. اگر آپ خدمت کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں بشرطے کے، تو میں گزارش کروں گا کہ اس ملک کو یہ جو سوالات اٹھنے لگے ہیں اس کا جواب فوج کے ٹینک اور توپ خانہ اور ہیلی کاپٹر اور ڈرون نہیں ہے. اس کا علاج نظام عدل کا استحکام ہے، آپ کی سیاسی نظام کی پختگی ہے. اس ملک کو سیاسی جماعتوں کے بغیر کوئی متحد نہیں رکھ سکتا. عمران خان 2022 رمضان کے اکثر سحری اور افطار میں نے زمان پارک میں کیے تھے. میں نے ادھر دیکھا تھا کہ پختون، پنجابی، بلوچ، سندھی، کشمیری، گلگت بلتستان کے لوگ ایک جگہ پر ہم سحری و افطار کرتے تھے. ادھر ایک امام کے پیچھے تمام سنی، شیعہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث ایک جگہ نماز پڑھتے تھے. یہ ہمارے خرم کے M.N.A بیٹھے ہیں، ان سے پوچھے جب وہاں کے ٹکٹ کی بات کی
تو یہ تھا کہ آیا سنی کینڈیڈیٹ کھڑا ہوگا تو شیعہ ووٹ دیں گے کہ نہیں، شیعہ کینڈیڈیٹ کھڑا ہوگا تو سنی ووٹ دیں گے کہ نہیں۔ عمران خان نے کہا کہ میری کمٹمنٹ ہے راجہ صاحب کے ساتھ، وہاں پر MWM کا نمائندہ کھڑا ہوگا۔ اور پھر کیا ہوا؟ پہلی دفعہ پختونخوا اور پاکستان اور کرم کے تاریخ میں اس MNA کو جو MWM کا MNA تھا، کینڈیڈیٹ تھا، شیعہ مکتب فکر کا بندہ تھا، شیعوں سے زیادہ سنیوں نے سپورٹ دیے ہیں۔ 23,000 ووٹ سنیوں کے ہیں، سنیوں سے ان کو 23,000 ووٹ ملے ہیں کرم میں۔ اور یہ صرف ایک پارٹی، ایک جماعت، ایک قیادت پر اعتماد کا اظہار تھا۔ اور آخری بات میں کہوں گا، کیونکہ بہت سارے علماء بیٹھے ہیں، آج کل یہ بات شروع کیا گیا ہے کہ ریاست طیبہ ہے کہ ریاست مدینہ ہے۔ خدا کے لیے خان نے دوبارہ سے زندہ کیا ہے اور ہمارے دلوں روح کے راگ انہوں نے چھیڑے ہیں۔ اس تصور کو منتقل نہ کرے، اس کو مشکوک نہ کرے۔ تاریخ، سیرت، سنی، شیعہ، اہل حدیث جس مکتب فکر کو 3 معاہدوں کا ذکر کریں گے۔ 3 الفاظ سے مواخات مدینہ جو انصار اور مہاجرین کے درمیان تھا، اور دوسرا جس پہ وثیقہ مدینہ یا میثاق مدینہ تھا، یہ سارے مدینہ منورہ کے الفاظ سے ہیں۔ میثاق مدینہ، وثیقہ مدینہ اور ریاست مدینہ کا جو بنیاد ہے، اس بنیاد پہ ہے جو رحم پر ہے، شفقت پر ہے اور عدل پر ہے۔ اور آپ یہاں پر تقریروں میں یا اہل یثرب لا مقام لکم، یا اہل یثرب تو منافقین نے استعمال کیا تھا، یا اہل یثرب قرآن پاک نے جو حکایت کی ہے یہ منافقین سے کی ہے، ان کی گفتگو کو نقل کیا ہے۔ ان الفاظ کو طلع کرے کہ ہم پھر آزاد فضاؤں میں ایک دفعہ پھر مل جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔